بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سوچا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں، اور میں نے آج سے الحمدللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، بلکہ سوالات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس سے پوچھیں۔ اگر وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اگر کوئی جواب دے بھی دے وہ تسلی بخش نہیں ہوتا، یا کوئی جواب نہیں دیتے، یا کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں کہ فلاں دن ہم جواب دیں گے۔ اور اب انشاءاللہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تمام نوجوانوں اور تمام بزرگوں اور تمام بچوں سے گزارش ہے، اگر کسی بھی قسم کا کسی کے ذہن میں کوئی بھی خیال ہو، مثال کے طور پہ زندگی کے بارے میں، یہ ہو سکتا ہے کہ کاروباری معاملات ہوں، یا گھریلو معاملات ہوں، یا دوستوں کے معاملات ہوں، یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو کوئی، وہ مجھ سے بلا جھجک سوال کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو انشاءاللہ وہ کمنٹ کر کے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ میں اپنی ویڈیو یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کروں گا، اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ بھی، کیونکہ واٹس ایپ میرا پرسنل ہے۔ اگر وہاں پہ وہ میسج نہ ہو سکے تو نہیں ہو سکے گا، بلکہ اب وہاں پہ آپ میرے پرسنل میرے ذاتی نمبر پہ میسج کریں۔ جو بھی انشاءاللہ سوال ہوگا میں ضرور اور قرآن حدیث کی روشنی میں دوں گا، نہیں تو قرآن حدیث سے ملتا جلتا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے۔ کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ، اور ایک اسلامک سکالر کے طور پہ، اور لائف کوچ کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے کر سکتا ہے۔ یہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، جو بھی بندہ سوال کرے وہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں فوراً کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ اگر فوراً جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، بلکہ کوشش کروں گا، نہیں تو میں کتابوں سے نکال کے یا کسی سے پوچھ کے اور ضرور انشاءاللہ آپ کو دوں گا، کیونکہ میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا رہا۔ کوئی بھی سوال میرے ذہن میں آتا، میں سوچتا کس سے پوچھوں۔ اگر کسی سے پوچھ لیتا کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا، یا تو بہت زیادہ انتظار کرنی پڑتی، پھر جواب ملتا وہ بھی مختصر سا ہوتا، یا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ میں نے اس لیے سوچا، میں نے کہا بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کافی دفعہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ پتہ نہیں آگے کوئی جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ الحمدللہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا، جو بھی آپ کا سوال ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش دوں گا، اور مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آگے کچھ پہلے میرے پاس سوال موجود ہیں۔ ایک سوال میرے پاس اب اور بھی آیا، کیونکہ کافی لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارے کام نہیں چلتے۔ یہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے، جھوٹ لازمی بولتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بات کرے یار تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارے کام نہیں چلتے۔ دیکھو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹے انسان پر میری لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی۔ اگر ہم سچ بولیں گے، سچے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارا کہنا، ہمارا سوچنا یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم ان چیزوں کے خلاف کریں گے تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ ہمارے دنیاوی معاملات بھی سکون سے نہیں ہوں گے، اور آخرت بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ یہ دنیا کے اعمال، اگر ہم ان چیزوں پہ غور کر لیں کہ ہم اگر سچ بولیں گے تو ہمارے کام میں برکت ہوگی اور ہمارے کام اچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ جھوٹے انسان پر میری لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے معاملات اور کام کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے کام ٹھیک ہو سکے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔